بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی تو وہ حج کرے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جو بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے حج ادا کرنا۔ یہ صاحب استطاعت پر، مالدار پر فرض ہے۔ جو اس سفر کی استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں حج ادا کرے، اور حج ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے، اس کو مؤخر نہ کرے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد، ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد، دنیاوی مقاصد پورے ہونے کے بعد میں حج ادا کروں گا، یہ ٹال مٹول نہ کرے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ انسان کو کب موت آ جائے۔ انسان پر حج فرض ہو جائے، فرض کی ادائیگی سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایک بہت بڑا فرض اس کے ذمے باقی رہ جاتا ہے۔ تو لہذا استطاعت ہونے کے بعد، حج فرض ہو جانے کے بعد جلد از جلد اس فریضے کی انجام دہی کی طرف توجہ کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حج فرض اس وقت ہوتا ہے کہ فرض ہونے کے بعد بھی دنیاوی مقاصد پورے ہو جانے کے بعد حج کو ادا کرنا چاہیے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پہلے گھر کی تعمیر کر لیں، گھر ذاتی کر لیں، پلاٹ لے لیں، اس پر اچھا مکان تعمیر کر لیں گے، یا یہ سوچتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی ہو جانے کے بعد یا بیٹوں کی شادی ہو جانے کے بعد جب ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گا، سب فکریں ختم ہو جائیں گی دنیاوی اعتبار سے، اس کے بعد حج ادا کریں گے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے، غلط بات ہے، درست خیال نہیں ہے، درست گمان نہیں ہے۔ بلکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جب آپ استطاعت آپ کے اندر اتنی ہو جائے کہ آپ حج ادا کر سکیں، یا آپ اتنی ملکیت کے مالک ہو جائے، اتنے زیورات، سونا چاندی، روپیہ پیسہ اتنا ہو جائے کہ جن زیورات کو بیچ کر، جن مالیت کو بیچ کر آپ حج کا سفر کر سکتے ہیں، تو پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کریں، اس میں تاخیر نہ کریں، اور یہ ہیلے بہانے نہ بنائیں۔ یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ بچوں کی شادیوں کے بعد، گھر کی تعمیر ہونے کے بعد،
اور پورا سیٹل ہونے کے بعد میں انشاءاللہ حج کروں گا، یہ کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی آپ مالدار ہو جائیں، صاحب استطاعت ہو جائے، آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حج کا سفر شروع کر دیں، آپ حج ادا کر لیں۔ حج مال کے اندر برکت کا ذریعہ ہے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے سفر کے خرچ ہوتا ہے، حج کی ادائیگی میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں، پیسے خرچ ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی حج کی برکت سے بندے کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں، بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، ان کو گنوایا بھی نہیں جا سکتا۔ بلکہ ایک نعمت یہ سن لیں کہ حج کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر، مال کے اندر، جان کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حج جو فرض کیا گیا ہے تاکہ بندہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے کہ اس کے اندر کتنے فائدے ہم نے رکھے ہیں، حج ادا کرنے کے اندر کتنے فائدے رکھے ہیں، بے شمار فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں غیر معمولی طور پر برکتیں آ جاتی ہیں۔ اب رزق کا خلاصہ کرتے ہوئے میں نے بارہا کہا ہے کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ رزق کے اندر صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ مال و دولت بھی رزق کے اندر شمار ہوتا ہے۔ رزق کے اندر نیک صالح اولاد بھی شمار کی گئی ہے، رزق کے اندر اچھے پڑوسی بھی شمار کیے گئے ہیں، رزق کے اندر اچھے دوست، مخلص دوست، دیندار دوست کا مل جانا بھی شمار کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حج ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم صاحب استطاعت ہو جائے، اس مالدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ کا سفر کرنا حج کے دوران یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف مکہ مکرمہ جا کر حج کے ایام اور جو کام اعمال اور افعال ہوتے ہیں ان کو انجام دے دیں اور مکہ سے ہی واپس آ جائے، مدینہ منورہ نہ جائے، تو اس کے حج میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، بلکہ اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن مدینہ منورہ کی اپنی ایک الگ فضیلت ہوتی ہے، اس کی فضیلت کا، اس کی عظمت کا انکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، یہ اللہ کی ایک عجیب توفیق ہوتی ہے، عجیب نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف اتنا خرچہ ہو کہ وہ صرف مکۃ المکرمہ جا کر وہاں حج کے اعمال افعال انجام دے کر واپس آ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس مدینہ منورہ جانے کا، وہاں کے سفر کا خرچ نہیں ہے، تو ایسے شخص پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے کہ وہ صرف مکہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے تو صرف مکہ جائے اور اپنے حج کو ادا کر لے۔ فقہاء کرام نے، محدثین کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ صرف اگر مکۃ المکرمہ کی استطاعت رکھتا ہے بندہ تو وہاں جا کر پہلی فرصت میں اپنے فرض کو انجام دے دیں، اگرچہ کہ مدینہ کا سفر کا اس کے پاس خرچ نہ ہو اور وہ نہ کرے، اگرچہ کہ مدینہ کی بہت فضیلت ہے، وہاں کا 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آتی ہیں، حاجی جو جاتے ہیں 8 دن رکتے ہیں، تقریباً 40 نمازیں مدینہ منورہ میں ادا کرتے ہیں، اس کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے، لیکن مدینہ منورہ کا سفر حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف مکۃ المکرمہ کے حد تک خرچ ہو، پیسہ ہو، اتنا پیسہ ہو کہ صرف مکۃ المکرمہ جا کر وہ آ سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جائے اور مکہ مکرمہ میں جا کر حج کی ادائیگی کر کے وہیں سے لوٹ آئے اپنے مکان پر۔ لیکن اب تو ایسا موقع نہیں ہوتا، ٹورز کے ذریعے جاتے ہیں، حکومت کے ذریعے جاتے ہیں، 2 سفر بھی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لہذا جس کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ وہاں کے سفر کا خرچ برداشت کر سکیں اور اتنا مالدار ہو جائے کہ وہاں کی استطاعت پیدا ہو جائے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔
حج ادا کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. جس طرح اس کی فضیلتیں ہیں اسی طرح حج فرض ہونے کے باوجود اس کو ادا نہ کرنا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. ہم میں سے بہت سارے حضرات کئی ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے سفر کرتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، کاروباری سلسلے میں سفر کرتے ہیں، یا نوکری کے سلسلے میں یہ ملک سے وہ ملک سفر کرتے رہتے ہیں. کوئی یورپ جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے، تو کوئی عمان، کوئی عربی ممالک، فلاں جگہ جاتا رہتا ہے. لیکن اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی وہ حج کے سفر کے محروم رہتا ہے اور وہ حج کا سفر نہیں کرتا، بیت اللہ کے سفر سے محروم رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مالداروں کے تعلق سے سخت وعیدیں بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو حج ادا کرنے کی، جس پر حج فرض ہو جائے اور اس کے باوجود بھی وہ حج ادا نہ کرے اور حج ادا کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید بیان فرما رہے ہیں کہ اب ایسا شخص جس پر حج فرض ہو گیا تھا اور حج فرض ادا کرنے سے پہلے ہی مر گیا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے. تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے کہ جب ہم میں سے کسی پر حج فرض ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس پہلی فرصت میں حج کو ادا کرے، حج کی فرضیت کو ادا کرے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے، اس میں دیری نہ کرے. اور ایک بات یہ عام ہو گئی ہے، لوگ مالدار ہو جاتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارے والدین نے حج نہیں کیا، والدین کے حج ادا کرنے سے پہلے میں کیسے حج ادا کر لوں. بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ مولوی صاحب ہم پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن ہم نے حج ادا نہیں کیا کیونکہ ہمارے والدین نے حج ادا نہیں کیا. اگر ہم جاتے ہیں تو لوگ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے والدین سے پہلے حج کیسے ادا کر رہے ہو، اگر تم اپنے والدین سے پہلے حج ادا کر لو گے تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. تو یہ بالکل غلط خیال ہے، غلط بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں. اگر والدین پر حج فرض نہیں تھا، وہ مالدار نہیں تھے، انہوں نے حج نہیں کیا ہوگا. لیکن اگر آپ پر حج فرض ہو گیا، آپ مالدار ہیں، آپ کمانے والے ہیں، آپ پر حج فرض ہے، تو ضروری ہے کہ آپ حج کریں، اگرچہ کہ والدین کے بغیر کریں. اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، اتنی استطاعت ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی حج پر لے جا سکتے ہیں، تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ تو آپ کو اللہ کی جانب سے انعام ہے کہ آپ اپنے پیسوں کے ذریعے اپنے والدین کو حج کرا رہے ہیں. لیکن آپ کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے والدین کا بھی حج کرائیں. اتنی استطاعت ہے کہ صرف اپنا حج ادا کر لیں آپ پر جو فرض ہوا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو بھی حج کرائیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ کے والدین حج نہیں کیا اور آپ حج ادا کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے والدین نے نماز نہیں پڑھی تو کیا آپ کے ذمے سے بھی نماز ساقط ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی. ان کے ساتھ فرض کا معاملہ الگ ہے اور آپ کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کا معاملہ الگ ہے. آپ کی نماز کے تعلق سے آپ کو پوچھ ہوگی، ماں باپ کی نماز کے تعلق سے ماں باپ کو پوچھ گچھ ہوگی کہ انہوں نے اگر وقت پر نماز نہیں پڑھی تو ان کو سوال کیا جائے گا. ایسے ہی حج کا معاملہ ہے کہ اگر والدین مالدار ہیں تو ان پر حج فرض ہوگا، وہ حج ادا کر لیں گے، اور اگر وہ مالدار نہیں ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا تو یہ ضروری نہیں کہ ان کے حج نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر بھی حج واجب نہ ہوگا مالدار ہونے کے باوجود، بلکہ آپ اگر مالدار ہے تو آپ پر حج ضرور فرض ہوگا. فرض کی ادائیگی کے مطالبے الگ الگ ہیں، بلکہ آپ مالدار ہے تو آپ سے اس کا مطالبہ ہوگا، والدین مالدار ہے تو والدین سے مطالبہ ہوگا. اگر والدین مالدار نہیں ہیں تو ان سے مطالبہ نہیں ہوگا. اور آپ مالدار ہونے کے باوجود محض اس وجہ سے کہ ہمارے والدین نے حج نہیں کیا، اس وجہ سے ہم ان سے پہلے حج ادا نہیں کرتے اور اسی خیال میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطالبہ اور اس کی پکڑ، اس کا مواخذہ آپ سے کیا جائے گا. تو ایک یہ خام خیالی عام ہوتی جاتی ہے
کہ والدین کے حج ادا کرنے سے پہلے ہم حج ادا کیسے کریں، ضروری نہیں ہے، بلکہ والدین مالدار نہیں ہیں، آپ مالدار ہیں تو آپ پر حج فرض ہے، آپ ادا کر لیں۔ اسی طرح حج کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ بڑھاپے میں حج کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، کمانے کا موسم ہے، کمانے کی عمر ہے، اس عمر میں بھلا کوئی حج تھوڑی کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کو عذر بناتے ہیں کہ میں اپنی دنیاوی مقاصد کو پورا کرنے کے بعد، ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بعد، بچے بچیوں کی شادی کر لینے کے بعد، مکان کی تعمیر کر لینے کے بعد ایک پلاٹ خرید لوں گا، پلاٹ خرید کر اس پر گھر اچھا مکان تعمیر کر لوں گا، بچوں کی شادی کر لوں گا، پھر جب موقع مل جائے گا، فرصت مل جائے گا تو حج کی ادائیگی کی جائے گی۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس وقت حج کر لوں گا اور جو پیسہ میں نے جمع کیا ہے اس کو حج ادا کرنے میں خرچ کر دوں گا تو پھر دیگر ذمہ داریوں کے وقت میں پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟ گھر بنانے کا موقع آ گیا، بچے بچیوں کی شادی کا موقع آ گیا، اس وقت میں پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟ تو یہ کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے، یہ کہ آپ کے عذر میں شمار نہیں ہوگا کہ آپ کی بچیوں کی وجہ سے آپ حج کو ٹلا رہے ہیں۔ استطاعت ہونے کے باوجود آپ صاحب استطاعت اس کے باوجود گھر کی تعمیر کو عذر بنا کر حج کو ٹلا رہے ہیں، جوانی کو کمانے کا موقع سمجھ کر اس کو ٹلا رہے ہیں، تو یہ کوئی آپ کے اعذار، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوں گے۔ بلکہ اگر خدا نخواستہ اس دوران آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اس بارے میں آپ سے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں حج ادا نہیں کر سک رہے ہیں تو آپ پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وصیت کر دیں کہ میں اگر زندگی میں اپنی حج نہ کر سکوں، اس فریضے کی انجام نہ دے سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے وارثین اس کو ادا کریں۔ میری طرف سے آپ کو یہ وصیت کرنا فرض ہے آپ پر۔ اگر آپ یہ وصیت کریں گے تو وارثین پر یہ لازم ہوگا کہ آپ کی طرف سے حج بدل کرائیں۔ اگر آپ مالدار ہونے کے باوجود زندگی میں حج نہیں کریں گے اور وصیت نہیں کریں گے تو وصیت نہیں کرنے کی بنا پر وارثین کی ذمہ لازم نہیں ہوگا حج بدل کرانا، تو وصیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور وصیت کرنے کے سلسلے میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ نے وصیت تو کر دی اپنے وارثین کو کہ میرے مرنے کے بعد اگر میں زندگی میں حج نہ کر سکا تو میری طرف سے مرنے کے بعد میرا ترکہ جو ہوتا ہے، میرا مال جو بچ جاتا ہے، اس میں سے حج بدل کرا دینا۔ تو یہ اس وقت وارثین پر لازم ہوگا، واجب ہوگا جب آپ کے ترکے میں اتنا مال ہو جائے، اتنا مال بچا رہے ترکے میں کہ وصیت جو نافذ ہوتی ہے مال میں سے 1/3 مال پر وصیت نافذ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حج، اگر مثال دے رہا ہوں، ویسے تو 6-6.5 لاکھ میں حج ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں کہ 1 لاکھ میں حج ہو رہا ہے اور آپ نے اپنے ترکے میں 3 لاکھ یا اس سے زائد رقم چھوڑ رکھی ہے اور وصیت بھی کر دی ہے آپ نے اپنے وارثین کو کہ میرے ترکے میں سے آپ میری جانب سے کسی کو حج بدل کرا دیں، تو اب وارثین پر لازم ہے کہ 1/3 مال میں حج ہو جاتا ہے، یعنی 3 لاکھ یا اس سے زیادہ رقم چھوڑ کر گئے ہیں مرحوم نے، تو 1 لاکھ میں جب حج ہو جا رہا ہے تو وارثین پر واجب ہے کہ وہ ترکے میں سے 1/3 حصے میں سے اس کا حج کرا دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ آپ کے 1/3 مال میں سے حج ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر وارثین پر واجب نہیں ہے، آپ کی وصیت کرنے کے باوجود بھی وارثین پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ترکے میں سے حج کرائے، کیونکہ 1/3 مال میں حج ادا نہیں ہو سکتا، اتنی رقم چھوڑ کر نہیں گئے۔ اسی طرح مرحوم اگر کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، کچھ روزے رہ گئے ہیں، کچھ زکوٰۃ رہ گئی ہیں تو اس کا فدیہ، اس زکوٰۃ کی ادائیگی صرف مال کے 1/3 حصے میں سے ادا کیا جائے گا۔ جتنا بھی مال مرحوم نے چھوڑ کر گیا ہے ترکے میں، اس ترکے میں سے 1/3 میں مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 1 حصے میں مال کی وصیت نافذ، مرحوم کی وصیت نافذ ہوں گی،
اگر وصیت اس نے کیا ہے حج کرنے کی، اس میں اگر ہو جا رہا ہے 1/3 میں 1/3 حصے میں، تو حج ادا کرنا وارثین کے لیے حج بدل کرانا لازم ہوگا۔ اسی طرح نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ، زکوٰۃ کا صدقہ جو اس نے وصیت کر کے گیا ہے کہ اتنی میری نمازیں رہ گئی، اتنے میرے روزے رہ گئے، اتنی میری زکوٰۃ باقی رہ گئی، اگر 1/3 میں سے 1/3 حصے میں اگر وہ چیزیں ممکن ہیں تو ساری چیزوں کو ادا کرنا اس ایک حصے میں 1/3 حصے میں وارثین کے لیے واجب ہے کہ مرحوم کی جانب سے وہ ساری چیزیں ادا کر لیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ آپ مرنے کے بعد آپ اتنا مال چھوڑ کر جائیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب مالدار ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جائے، تو اپنی حیثیت کے مطابق جب ہم مالدار ہو جائیں، سفر کی حج کی استطاعت رکھتے ہیں، تو ہم اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں اپنی زندگی میں ہی، وارثین کے حوالے اس کو نہ کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ مرنے کے بعد آپ اتنا مال چھوڑیں جس میں یہ ساری چیزیں انجام دی جا سکیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسرے کاموں کو اس کام پر موقوف نہ کریں کہ فلاں کام ہو جائے گا، بچیوں کی شادی ہو جائے گی، گھر کی تعمیر ہو جائے گی اور فلاں کاروبار میرا چل جائے گا، اس کے بعد فرصت اور موقع ملنے کے بعد حج ادا کروں گا۔ تو حج فرض ہونے کے بعد ان چیزوں کے ذریعے حج کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ گناہ کا ذریعہ ہے، بلکہ پکڑ کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ صرف حج جو ہے ایک چیز پر موقوف کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، وہ ہے قرض کی ادائیگی۔ اگر آپ پر قرض ہے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے قرض کی ادائیگی کرے پھر حج ادا کریں۔ حج کرنے سے پہلے کسی کا قرض لے کر جا رہے ہیں آپ، تو یہ آپ کا حج قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ذمے کوئی قرض نہ رکھیں، اگر قرض ہو تو اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں، اور حج جائیں تو قرض ادا کرنے کے بعد جائیں، اس سے پہلے نہ جائیں۔ سارے قرض ادا کرنے کے بعد ہی اللہ کے راستے میں حج ادا کریں، اس سے پہلے حج ادا نہ کریں، یہ ضروری ہے۔ اور حج بدل جب ہم اپنے مرحوم کی جانب سے کراتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حج بدل کرانے والا مرحوم کے شہر کا ہو۔ ایسا نہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہمارے جان پہچان کے کچھ لوگ ہیں، اگر ہم وہاں ان کو بول کر کرا دیں گے تو کم خرچ میں حج ہو جائے گا، حج بدل ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اس سے حج بدل ادا نہیں ہوگا، بلکہ مرحوم جس شہر کا رہنے والا ہے، جس وطن کا، جس ملک کا رہنے والا ہے، حج بدل کرانے والا، حج بدل کرنے والا اسی شہر کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہمارے جان پہچان کا ایک شخص، ایک بندہ رہتا ہے، اس کے ذریعے ہم حج کرا دیں گے تو پیسہ روپیہ بھی خرچ کم لگے گا اور حج بدل بھی ادا ہو جائے گا۔ ایسا حج بدل ادا نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی مرحوم کا اپنے مرحوم کا ان کی جانب سے حج بدل کرا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم مرحوم کے شہر سے ہی، مرحوم کے وطن سے ہی حج بدل کرانے والے کو یہاں سے روانہ کریں اور سارا خرچہ اس کا اٹھائیں۔ اسی طرح حج کی ادائیگی میں جب حج فرض ادا ہو گیا اور حج ادا ہونے کے بعد جو حج ادا کر کے آتے ہیں ان کو ایک مزہ لگ جاتا ہے، چسکا لگ جاتا ہے اور بار بار وہاں جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، بار بار حج کرنے بھی چاہیے، عمرے کرنے بھی چاہیے۔ اللہ کی بہت بڑی مدد ہوتی ہے، رزق میں برکتیں آتی ہیں، جان مال میں برکتیں ہوتی ہیں، بہت ساری فضیلتیں اس کی بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کی ادائیگی میں، نفلی حج کی ادائیگی میں، نفلی عمروں کی ادائیگی میں جھوٹ کا سہارا، سود کا سہارا، کسی کو دھوکہ دینے کا سہارا، قرض ادا نہ کرنے کا سہارا لے کر حج ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ساری گناہوں سے بچتے ہوئے قرضوں کی ادائیگی کرنے کے ساتھ حج اور عمرے کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے ماتحتوں کا نان نفقہ ادا نہیں کر رہے، ان کے خرچے اٹھا نہیں رہے، اور ہم اپنے حج پر حج کر رہے ہیں، نفلی عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں بھوکا آدمی بے روزگار بیٹھا ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں بے روزگار آدمی موجود ہے جو مانگنے پر مجبور ہے، ہم اس کی حاجت روائی کرے بغیر، اس کو اپنے پیروں پر کھڑے کیے بغیر ہم اپنے حج پر حج کرتے جا رہے ہیں، عمرے پر عمرے کرتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے حج، ایسے عمرے قبول نہیں ہوں گے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے ماتحت میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں جن کا خرچہ ہم پر ضروری ہے، یا ہمارے پڑوسی میں جو غریب ہے، یا ہمارے خاندان میں جو غریب ہے، کھانے پینے تک کے محتاج ہے، ان کی ضروریات کو پہلے پورا کریں، اس کے بعد ہم اپنے نفلی حج ادا کریں، اس کے بعد ہم اپنے عمرے ادا کریں۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، فقہا میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ ہر سال حج کو جاتے تھے، ہر سال جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے قافلے کے ساتھ اپنے مریدین، سالکین، شاگردوں کے ساتھ حج کی سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بستی پر گزر ہوا، دیکھا کہ ایک بچی بستی سے باہر نکلی اور جہاں کچرا پھینکا جاتا تھا، کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، وہاں آ کر ایک مردار مرغی اٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک بچی، مسلمان بچی، مردار مرغی کو کیوں لے گئی ہے، حالانکہ یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تحقیق کی، تفتیش کی اور اس کو بلوایا بچی کو اور پوچھا کہ تم نے اس مردار مرغی کو کیوں اٹھا کر لے گیا؟ تو اس بچی نے کہا کہ حضرت ہم پر کئی دنوں سے فاقے گزر رہے ہیں، کئی دنوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، تو ہم نے اپنی جان بچانے کی غرض سے اس مردار مرغی کو کھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ کہ یہ جائز نہیں ہوتی، لیکن جب جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اس وقت بقدر ضرورت کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس غرض سے، جان بچانے کی غرض سے اس مرغی کو میں گھر لے گئی۔ تو فوراً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر حج کو موقوف کر دیا اور سارے قافلے والوں میں اعلان کروا دیا کہ ہم یہ حج ادا نہیں کریں گے، بلکہ جو پیسہ ہم حج میں جا کر خرچ کرنے والے تھے وہ سارا روپیہ پیسہ ان بستی والوں پر خرچ کر دیں گے، ان کی بھوک مٹانے کے خرچ کر دیں گے، ان کی پیاس مٹانے کے لیے خرچ کر دیں گے، ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے خرچ کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ جب جو ضرورت پیش آ جائے، اور شریعت کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی منمانی کے مطابق عبادتیں نہ کریں، من چاہی زندگی نہ گزاریں، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے کا مطالبہ ہم سے کیا جاتا ہے۔ جس جگہ اور جس چیز کا مطالبہ اللہ کی جانب سے ہم سے ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں غریب ہے، ہمارے خاندان میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ایسے خاندان میں افراد موجود ہوتے ہیں، ان کی حاجت روائی کیے بغیر، ان کی ضروریات پوری کیے بغیر ہم نفلی عمرے پر عمرہ کرتے جائیں تو یہ عمرے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ قابل مواخذہ ہوں گے، پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں پوری کرتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، محتاجوں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کا آسرا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ عمرے پر عمرہ کرتے ہیں تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور جو صاحب استطاعت ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی صاحب استطاعت ہو جائے، مالدار ہو جائے، تو پہلی فرصت میں حج کی ادائیگی کی سوچیں اور فکریں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی